ایک بڑا مشہور رائٹر تھا بابو 70 نام تھا اس کا. اس شارع فیصل پہ اس کا ریس کے دوران گر کے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی سے اس کی موت ہو گئی. اس کے نصیب میں جو نا چوٹ لکھی ہوئی تھی. وہ انجن گاڑی کا بلاسٹ ہوا تو ایکسپائر ہوا ہے وہ ریس میں. باقی لوگوں نے تو کافی بولا ہے کہ اس کو ریس میں گرایا گیا ہے, بالی ایکس نے گرایا ہے یا ثاقب سنکی نے گرایا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اس کی جو موت ہے وہ ٹکرانے سے نہیں ہوئی, بائک کا انجن پھٹنے سے ہوئی ہے. وہ انجن بلاسٹ ہونے سے ہوئی. ایک تو 125 وہ پہلے ہی اتنی بھاگتی ہے, آپ لوگ اس کو بھی آلٹر کرتے ہو, تو 125 پھر کتنا بھاگ سکتی ہے؟ اپنی ڈبل اسپیڈ ہو جاتی ہے اس کی. 125 کی ٹرپل اسپیڈ ہو جاتی ہے بڑے بھائی. 125 جیت جائے گی اسپورٹ بائک, صحیح بتائیں. بالکل جیت جائے گی. آپ شارع فیصل پہ لے آؤ, ہاں بالکل جیت جائے گی. آپ اسپورٹ بائک آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی شارع فیصل پہ, پیچھے رہ جائے گی وہ. ہمارے پاس اس لیول کے استاد ہیں کہ اسپورٹس بائک والا پانی بھی نہیں مانگے گا, 125 والا ایسا نکلے گا آلٹریشن 125. اور سب سے جو آپ کو ایسا گرنا یاد ہو کہ یار میں اتنی اسپیڈ سے گرا ہوں. سب سے تیز اسپیڈ میری تھی 155 پہ جب میں گرا تھا. کہاں پہ گرے تھے؟ ہائی وے پہ, سپر ہائی وے پہ. بابو 70 سے میری ریس تھی, وہ میں گر کے ریس آ رہا تھا. ریس میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھتے ہو؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ بھائی جان اپنا الحمدللہ غسل کرتے ہیں, نہا وا کے. اپنا یہ شوق کے اندر جانا بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا پاک صاف رہنا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے نا وہ ناپاکی میں چلے جاتے ہیں. کیا بولو گے ان چھپاٹر بچوں کو, یہ جو ننے سے ہیں اور کر کے نکل جاتے ہیں, ان بچوں کو کیا بولو گے؟ بھائی ان بچوں کو تو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ ان کو یہ بولنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ایک آواز پہ آواز سننی چاہیے. آج کل کی جو آپ کو پتہ ہے جتنے ماشاءاللہ بچے ہیں وہ سارے جو ہے نا جھوٹ فراڈ, مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھو نا کہ ماں باپ بیچارے بچوں کو کس طرح پالتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں. السلام علیکم جی. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سب سے بڑے سی جی الٹر کے چیمپئن, استادوں کے استاد, ہم سب کے فیوریٹ بالی ایکس. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھیا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور میں نے بولا یار پاکستان کے سب سے بڑے, پاکستان کے سب سے بڑے سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسرے شہر میں بھی جاتے ہیں ریس لگانے؟ نہیں سر, میں کراچی میں ہی شوق کرتا ہوں. اچھا, کراچی میں ہی کرتے ہیں. جی سر. تو کیا وجہ ہے صرف کراچی میں ہی ریس لگاتے ہیں؟ مطلب آپ کو تو لاہور بھی جانا چاہیے اور ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے نا, یا صرف کراچی میں ہی کمپٹیشن بس؟ نہیں, ہمارا کمپٹیشن کراچی کے اندر ہی ہے بڑے بھائی. اچھا جی. یہ کیا وجہ ہے کہ لاہور والے کراچی نہیں آتے ریس لگانے, اور کراچی اور کراچی والے لاہور نہیں جاتے ریس لگانے؟ کیا بات ہے؟ نہیں, کراچی والے لاہور جاتے ہیں ریس بگانے کے لیے, لیکن وہاں پہ وہ مطلب ریس بگا کے واپس بھی آتے ہیں تو گیم ان کا جو نا نہیں بن سکتا وہاں پہ, کیونکہ وہ وہاں کے چیمپئن ہیں لاہور والے. ہم ہیں کراچی کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ, ہمارا کراچی میں گیم ہوتا ہے. اچھا. اور اچھے استاد ہیں کراچی کے اندر جو گیم کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ اچھے ماحول میں شوق ہوتا ہے, اور وہاں اگر کراچی والے جاتے ہیں تو پھر وہ ریس ان کا مطلب شوق نہیں ہو سکتا وہاں پہ, کیوں کہ وہاں وہ سارے ماشاءاللہ ایک ہو جاتے ہیں. ایک ہو جاتے ہیں. جی. کراچی والے پیچھے رہ جاتے ہیں, کراچی والے آپس میں لڑ جاتے ہیں. کراچی والے جاتے ہیں پھر واپسی پیچھے رہ جاتے ہیں. ارے یار یہ بڑا کراچی والوں کو لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے, پتہ نہیں سچ ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا ایک بات اور بتائیں. جی. آپ تو چیمپئن ہیں بھائی, بالی ایکس نام ہے ایک, مطلب ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کا رائڈر زیادہ اچھا ہے یا پھر کراچی کا؟ مطلب آپ کس کو بولیں گے, کون زیادہ مطلب چیمپئن ہے دونوں میں سے؟ بھائی ہم تو اپنی تعریف نہیں کرتے ہیں, تعریف اس خدا کی جس نے بنایا ہمارے کو. نہیں مطلب کراچی کا رائڈر اور لاہور کا رائڈر, اگر ان دونوں کی آپس میں ریس کروائی جائے جی, کون جیتے گا؟ بھائی کراچی والے وہاں پہ ریس ہار جائیں گے, کیونکہ ان کا روڈ کھلا ہے. یہاں کا کراچی کا روڈ ہے تنگ. ہاں. اور کراچی جب وہ لاہور والے آتے ہیں یا شوق کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو یہ روڈ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا. کیوں کہ یہاں کا روڈ ہے تنگ, ہمارا روڈ ہے بالکل کم ہو جاتا ہے. اور پنجاب کے جو روڈ ہیں وہ سارے بڑے بڑے روڈ ہیں. وہاں اگر آپ 4 بائکیں 8 بائکیں بھی چھوڑتے ہیں نا ایک ساتھ, تو ان کا روڈ بہت اچھا روڈ ہے. کراچی کے اندر یہ ہے کہ ایک ریس بھاگ رہی ہے, پیچھے 4 لڑکے 5 لڑکے 10 لڑکے بیک اپ پہ گاڑیاں چھوڑ رہے ہیں. اس طرح رائڈر کو نقصان ہو جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. مطلب آپ کی جو ریس ہے بس وہ کنٹینیو رہے. بالکل ہماری ریس کنٹینیو رہے. جو بھی ریس بگائے تو اس کو یہ چاہیے کہ میرے بھائی کی جس طرح 2 بائکیں ریس کی آ رہی ہیں نا ہائی وے پہ, تو 2 بائکیں ریس کی آنی چاہیے. تو یہ جو 4 5 چھوڑ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے کراچی میں جو ہے نا یہ شوق خراب ہو جاتا ہے اور لڑکے گر جاتے ہیں, ان کو چوٹ ووٹ لگ جاتی ہے. ابھی یہ گرنے سے مجھے یاد آیا, اور ابھی میرا خیال 4 5 6 سال پہلے غالباً ایک بڑا مشہور رائٹر تھا بابو 70 نام تھا اس کا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ شارع فیصل پہ اس کا ریس کے دوران گر کے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی سے اس کی موت ہو گئی. وہ ایسے ہوا کہ بس اس کی موت ایسے ہوئی کہ اس کے نصیب میں جو ہے نا چوٹ لکھی ہوئی تھی. دراصل وہ ریس بہت
आगे चले गया था, वो रेस ने जीती हुई थी रेस। हाँ। वो इंजन गाड़ी का ब्लास्ट हुआ तो एक्सपायर हुआ है वो रेस में। तो फायर जो उसका इंजन जो ब्लास्ट होने की वजह से वो गिर चुका। बाकी लोगों ने तो काफ़ी बोला है कि इसको रेस में गिराया गया है, हाँ। बाली एक्स ने गिराया है या साकिब सनकी ने गिराया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक राइडर था, अच्छा राइडर था, हमारे साथ का था, बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है उसने, कराची में एक अच्छा उसने शौक की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके नसीब में जो था ना टाइम कम था। लेकिन ये सब झूठ बोलते हैं कि लोग जो है ना बाबू 70 को गिराया गया है, बाबू 70 गिराया है या मैंने गिराया है या साकिब ने गिराया है, ये सब जो है ना गलत बात करते हैं। ये सब गलत बात है। तो नहीं, एक बात बताए ना, मतलब उसकी जो मौत है वो टकराने से नहीं हुई, बाइक का इंजन फटने से हुई है। वो इंजन ब्लास्ट होने से हुई है। बाकी उसके वालिद साहब को भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा पता था कि मेरा बेटा शौक में है, तो मेरा बेटा जो है ना अच्छा मतलब उसने नाम कमाया है, उसको उनको हर चीज़ का पता है, उनसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और उसके वाले साहब ने बोला भी होगा कि यार ये छोड़ दो, रेस लगाना। भाई उनके वालिद साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ उनकी बात हुई है, बहुत इंतहाई अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि भाई कि आप भी शौक छोड़ दो ये, क्योंकि मेरे बेटे का ऐसे ऐसे वाक़या हो चुका है। तो मैंने उनको ये बोला है कि बस मेरा अपना पर्सनल शौक है, मैं किसी को इस्तेमाल शौक में नहीं करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं शौक में आया हूँ अभी तक मैंने किसी को अपना राइडर नहीं बनाया, ना किसी के बच्चे को इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किया है मैंने खुद किया। आप बोल रहे हो कि शौक की हद तक रहे, इसमें जान ना जाए, ऐसा ना हो, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं किसी को साइड नहीं मारता हूँ, ना मुझे शौक है किसी को गिराने का। हाँ, अगर कोई आके मेरे साथ गाड़ी टच करता है या मुझे हाथ मारता है या गिराता है तो मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता हूँ, मेरा अपना शौक है। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज़ मुझे, अभी आपने हाथ मारने की बात की, एक बात बताएं, रेस तो होती है भाई, रेस स्टार्ट हुई 3, 2, 1 रेस चल रही है जी जी। तो इसमें कटिंग की रेस होती है, मतलब जो पहले ट्रैक पे पहुंचेगा वो जीत जाएगा। लेकिन इसमें मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें हाथ पैर भी मारते हैं एक दूसरे को, मतलब साइड दे के गिराते भी हैं, ऐसा भी होता है? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। कोई मतलब एक दफ़ा थोड़ी रेस भागी है, कितनी दफ़ा रेसें भागी है हमने देखी हैं, लोग खुद जानबूझ के गिराते हैं दूसरे को। फ्री स्टाइल रेस होती है वो, हाँ, तो उस पर फिर ये कि जिद बहस होती है। अच्छा नहीं, एक सेकंड, ये फ्री स्टाइल रेस कौन सी होती है? फ्री स्टाइल ऐसे होती है कि भाई कि जब दो गाड़ियाँ चलती हैं ना तो हर राइडर ये बोलता है कि भाई फ्री स्टाइल का मतलब है कि मैं इसको साइड मार के गिरा दूँ। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती। लेकिन जो बड़े से बड़ा राइडर है ना वो खुद अपने आप को बड़ा वो समझता है कि मैं इसको गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन कोई किसी को नहीं गिरा सकता। और जब बाइक चल रही होती होगी, जब अच्छा रेस में मुझे बताएं, मैक्सिमम जैसे शारे फैसल पे रेस हो रही है, ठीक है जी, कितनी स्पीड पे बाइक जाती है मैक्सिमम? शारे फैसल पे तो गाड़ी की स्पीड तेज़ होती है, वहाँ पे कितनी तकरीबन होगी 170, 165, 170, 165। अब 170, 165 पे अगर कोई किसी को लात मार रहा है तो मेरा ख्याल अगर उसको लात लग गई सही जगह जी तो मेरा ख्याल फिर कब्रिस्तान में लात के अलावा भी जो है ना गाड़ियाँ भी आती हैं, 4 व्हील, उनसे भी गिराया जाता है। एक सेकंड, जब रेस होती है तो रोड वोड बंद नहीं करते, वो ट्रैफिक में ही होती है रेस? नहीं, रोड को बंद किया जाता है भाईजान, रोड को बंद करके रेस गो होती है ना? तो मतलब आप कह रहे हो कि आसपास की गाड़ियों से बचना होता है? आसपास की गाड़ियों से बचना होता है, आसपास की गाड़ियों से बचना होता है। अच्छा ये बताएं कि आप तो हैं चैम्पियन, लेकिन आपने जो है ना 5 चैम्पियंस के नाम बताने आपने, राइडर CG अल्टर के। आजकल के दौर में सारे चैंपियन हैं भाईजान। नहीं, एक तो मुझे तो आपको पता है, एक बाली एक्स तो मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं और मैंने लोगों से सुना भी है। जब मैंने आपको बुलाने से पहले मैंने बोला था चैंपियन कौन है, उसको बुलाना है। आपका तो मुझे पता है आप चैंपियन हो। आप नंबर 2 से शुरू करो। जी जी, कौन है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैंपियन है। मैं अभी नाम बता दो ना, खुश हो जाएगा। कौन है बताओ भाई? सबसे पहले जो है अगर मेरे बाद आता है तो बाबू 70 आता है। बाबू 70 तो अब दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। तीसरा भाईजान साकिब सनकी आता है। साकिब सनकी, जी भाई। चौथा आप किसको बोलेंगे? चौथा आता है भाईजान, क्या बताएं आपको, सारे चैंपियन है बस। ये बता यार, 5 बता दो ना, नाम ले लो। चौथे का भी 3 सीनियर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 सीनियर हैं। चौथा नहीं बता पाओगे? चौथा नहीं, अभी 5वां भी नहीं, चौथे से मेरा ख्याल आपका आंकड़ा चल रहा है, कोई रेस वेस का है? बिल्कुल आंकड़ा चल रहा है। अच्छा आप एक बात बताएं कि यार आप लोग जी जी बाइक को ऑल्टर करते हैं। एक तो 1 to 5 वो पहले ही इतनी भागती है, आप लोग उसको भी ऑल्टर करते हो, ठीक है? और फिर 1 to 5 की कहाँ तक स्पीड हो जाती है ये होता है? भाईजान पहली बात तो ये है कि हम CG को ऑल्टर नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ चलाने वाले हैं। जी, हम बाइक चलाते हैं। ऑल्ट्रेशन जो है ना बड़े बड़े उस्ताद हैं कराची में, वो करते हैं। हाँ, मतलब वो जो उस्ताद लोग हैं वो ऑल्ट्रेशन करते हैं जी। तो 1 to 5 फिर कितना भाग सकती है? अपनी डबल स्पीड हो जाती है उसकी? 1 to 5 की ट्रिपल स्पीड हो जाती है बड़े भाई। ट्रिपल स्पीड हो जाती है जी? ओए होए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मेरे पास अपनी एक 1 to 5 है पुरानी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार मुझे ट्रिपल स्पीड करनी है,
تو اس میں پیسے کتنے لگیں گے؟ اس پہ تو پھر استادوں کے پاس جائیں گے, وہ بتائیں گے نا کتنے پیسے لگیں گے. اندازاً استاد بس مانگ لیتے ہیں, کبھی 50,000, کبھی لاکھ, کبھی 1.5 لاکھ, تو وہ اسپیڈ دیتے ہیں. اچھا, اس حساب سے پھر اسپیڈ جتنی یعنی گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے بھائی, جتنا آپ شیرہ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے. جتنا شیرہ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لیکن جو بڑے بڑے استاد ہوتے ہیں ان کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں. اچھا ہاں الحمدللہ ان کے اتنا آسان نہیں ہے پیٹ بھرنا. ان کے ماشاءاللہ تقریباً کوئی ایک ایک گاڑی کے اوپر ایک انجن پہ کم سے کم 3-4 لاکھ روپے لیتے ہیں وہ. ہے جی نہ کرو یار. جی مطلب اگر ایک بندے کے پاس اسپورٹس بائک ہے کوئی سی, جی ٹھیک ہے, اسپورٹس بائک, آپ جو اسپورٹس بائک کی بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی اوپر لیول پہ آتا ہے نا. میں آپ کو CG 125 کی بات کر رہا ہوں. نہیں ایک میں آپ کو ایک وہی تو بات بتا رہا ہوں کہ کیا ایک اسپورٹ بائک ہے جی اس کی اسپیڈ بہت ہوتی ہے. بالکل. اب جو ہمارے استاد جو ہیں وہ اس لیول کا کام کرتے ہیں کہ میں بولو یار یہ والی CG الٹر کو میں نے اسپورٹ بائک کے ساتھ لڑانا ہے, کٹنگ شٹنگ مار کے اتنا چانس ہے بندے کے پاس وہ جیت جائے گا. 125 جیت جائے گی اسپورٹ بائک, صحیح بتائیں. بالکل جیت جائے گی. آپ شارع فیصل پہ لے آؤ, ہاں بالکل جیت جائے گی. آپ اسپورٹ بائک آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی شارع فیصل پہ, پیچھے رہ جائے گی وہ. یعنی اس لیول کے استاد ہیں ہمارے پاس اس لیول کے استاد ہیں کہ اسپورٹس بائک والا پانی بھی نہیں مانگے گا, 125 والا ایسا نکلے گا. آلٹریشن 125 آلٹریشن جی شارع فیصل کے اوپر آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ بائک غائب کیسے ہو جاتی ہے. بھائی غائب کیسے ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جائے گی بالکل. تیسرے میں تم, چوتھے میں گم, یعنی اس نے صحیح بولا ہے پھر چوتھے میں گم. جس نے صحیح بولا ہے صحیح بولا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ریس ہوتی ہیں آپ کی, آپ نے ابھی تک کتنی ریس میں حصہ لیا ہوا ہے؟ میں نے تو ابھی تک ماشاءاللہ کچھ 50-52 ریسیں جیتی ہے الحمدللہ. اچھا 50-52 ریسیں آپ نے جیتی ہیں اور حصہ بھی 50-52 میں لیا ہے؟ بالکل 50-52 میں لیا شروع سے لے یعنی کے ابھی آپ کو تک. کوئی ہرا ہی نہیں سکا ابھی تک؟ نہیں, میں الحمدللہ بھائی جان ساری جیتا ہوا ہوں. کوئی اگر ریس ہارا بھی ہوں تو گر کر ریس ہارا ہوں. اچھا گر کے ریس آ رہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے کسی سے؟ نہیں میں گر بھائی کے ریس جان میں لاہور والے, اسلام آباد والے اور پورے پاکستان کو میں چیلنج کر رہا ہوں, اگر کسی کے اندر تپڑ ہے تو یہ ہمارے کراچی گئے بالی ایکس, ان کو چیلنج کرو, ان کو ہرا کے دکھائے, لیکن صحیح ریس سر, اس میں کوئی خطرہ نہ ہو, اس میں کوئی لات وات نہ مارے یار. جیسے صحیح ریس ہوتی ہے وہ والی ریس, مطلب پرمیشن لے کے سب کچھ لے کے, جیسے ایک اسپورٹس ہوتا ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ریس, بڑی ریس جی جب آپ جیتتے ہو تو اس میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ سر بڑی ریس میں تو ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں. جو ہمارے کو پیسے ملتے ہیں وہ تو ہم لوگ کیک لے آتے ہیں, یا بس مطلب وہیں پہ جو رات کو پارٹی ہوتی ہے اسی میں دے دیتے ہیں سارے پیسے. ویسے ہم لوگ ریس کے پیسے نہیں یار نہیں, مطلب ریس میں ایسے نہیں ہے کہ 2-3 لاکھ روپے کی ریس لگ رہی ہے. 2-3 لاکھ روپے کے انجن بنتے ہیں. ریس تو بھاگتی ہیں 10,000 کی, 15,000 کی. آخری ریس بڑی ریس جو ہوئی تھی وہ ہماری 30 ہزار روپے کی ہوئی تھی. ہم ریسوں میں اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں لگاتے ہیں. اچھا جی. ابے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ مطلب یہ جو ریس ہوتی ہے استاد 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپے, ایسا نہیں ہے. مطلب ریس میں پیسہ نہیں ہے اس میں, یہ شوقیہ ہے بس. ریس میں پیسہ نہیں ہے, شوقیہ ہے. ہاں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جب سے شوق کیا ہم نے جو ہے نا یہ ریسوں سے کچھ بھی نہیں بنایا, نہ آج تک اللہ کا شکر ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ کسی کو استعمال کیا ہو ریس کے لیے. لیکن یہ جو آج کل کے بچے ہیں یہ بگاتے ہیں 5,000 کی ریس, 10,000 کی ریس. تو ہم لوگوں کا جو شوق ہوتا ہے وہ بڑا شوق ہوتا ہے CG کا, تو وہ انٹرنیشنل شوق ہوتا ہے. اچھا وہ انٹرنیشنل شوق ہوتا ہے؟ جی, وہ بچوں کا شوق نہیں ہے, وہ مطلب بڑے بڑے استادوں کے ساتھ گیم ہوتا ہے. بڑے بڑے استادوں کے ساتھ گیم ہوتا ہے جی. اچھا یہ بتائیں بالی ایکس بھائی, آپ ریس کے دوران کتنی دفعہ گرے؟ سر میں بہت دفعہ گرا ہوں, مجھے یاد بھی نہیں ہے. بس مجھے اللہ پاک نے نئی زندگیاں دی ہیں, میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ. اچھا, اور سب سے جو آپ کو ایسا گرنا یاد ہو کہ یار میں اتنی اسپیڈ سے گرا ہوں, وہ کتنی اسپیڈ سے گرے آپ؟ کیونکہ جب ریس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہو 190 جا رہا ہوتا ہے, کتنا جا رہا ہوتا ہے کانٹا؟ یہ 165-170 بائکیں جاتی ہیں. 165-170 جی. تو آپ سب سے تیز اسپیڈ میری تھی 155 پہ جب میں گرا تھا. کہاں پہ گرے تھے؟ ہائی وے پہ, سپر ہائی وے پہ. بابو 70 سے میری ریس تھی, وہ میں گر کے ریس آ رہا تھا. اچھا جب بابو 70 سے آپ کی ریس تھی اور آپ ریس اس لیے ہارے کیونکہ آپ گر گئے تھے؟ میں گر گیا تھا. اس کے بعد میں نے پھر 3 سال ویٹ کیا. 3 سال ویٹ کرنے کے بعد بھائی بابو 70 سے مرون سے میں نے شارع فیصل پہ شوق کیا. ہاں. تو بابو 70 وہاں گاڑی سے ٹکرا گئے, اور مطلب یہ کہ انجن بلاسٹ ہوا, گاڑی سے ٹکرا گئے. لیکن لوگوں نے بولا کہ بھائی بابو 70 کو گرایا گیا ہے, لیکن بابو 70 کو گرایا نہیں گیا ہے. بابو 70 کے والد صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ بیٹا ان کو جب گرا تھا شارع فیصل پہ تو وہ ہائی وے پہ آئے تھے میری ریس ثاقب کے ساتھ تھی. تو انہوں نے ساری بات مجھے بتائی ہے کہ میرا بیٹا خود بائک سے ہٹ ہوا ہے, مطلب کسی چیز سے ٹکرایا انجن بلاسٹ ہونے سے, تو ایسا ہوا تھا. اچھا. لاسٹ ریس میں بابو 70 کے ساتھ چلائی تھی تو میں گر گیا تھا. باقی الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ آپ ہارے.
نہیں ایسا نہیں ہوا. نہیں ہوا. اور ثاقب سنگی کو ہرا دیتے ہیں آپ. جی ثاقب بھی بھائی ہمارا, ثاقب سے یار ہمارا ثاقب شوق ویسے ہوا تھا. ثاقب سنگی کا میں نے نام بڑا سنا ہے, جی جی بہت نام ہے اس کا. یعنی ثاقب سنگی کو ہر بندہ جانتا ہے. میں کسی کو بولتا ہوں نا بائکر ہے, رائڈر ہے ثاقب سنگی, جی سب بولتے بھائی ہم جانتے ہیں ثاقب سنگی کو. بالکل. تو اس سے ریس ہارے ہیں آپ؟ نہیں میں الحمدللہ جیتا ہوں ریس. اچھا جیتے ہوئے, ثاقب سنگی سے بھی جیتے ہوئے, بابو 70 سے صرف آپ گر گئے. اس کے بعد بھی میں اچھا الحمدللہ ایک بات بتائیں یار, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا کیسا شوق ہے کہ آپ کی ریس ہوئی بابو 70 سے, جی آپ گر گئے, پھر آپ نے 3 سال ویٹ کیا. بالکل 3 سال ویٹ کیا ہے. اور 3 سال ویٹ جو کیا وہ کس لیے, چوٹ ووٹ لگی تھی؟ نہیں میں دراصل چوٹ میری صحیح ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا میں نے 3 سال اس لیے ویٹ کیا کہ میں اس کو کالیں کرتا تھا, مطلب کہ مجھے تیرے سے شوق کرنا ہے ایک بھائی بندی والا. تو اس نے بولا میں ہائی وے پہ نہیں کروں گا, تمہارے ہوم گراؤنڈ میں نہیں, تم میرے ہوم گراؤنڈ میں آؤ. شارع فیصل. تو شارع فیصل پہ بابو 70 ویسے میں شارع فیصل پہ میں نے شوق کیا ہے. اچھا. لیکن بڑے لوگوں نے مجھے گرانے کا سوچا, بہرحال نہیں ایسا ہو سکا. اللہ پاک نے مجھے بہت عزت دی ہے شارع فیصل پہ بھی. بابو 70 کے علاوہ بھی میں نے بڑے لوگوں سے شوق کیا, الحمدللہ ساری ریسیں میں جیتا ہوں. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ ریس کی کتنی ٹائپ ہوتی ہے؟ مطلب ایک تو فری اسٹائل ہوتا ہے جی کہ بھائی جس میں لات وات گرا بھی سکتے ہیں, یہ سب کچھ الاؤ ہے. جی. اور ایک ایسے بھی ہوتی ہے کہ بس بائک چلانی ہے. نہیں میری جتنی بھی ریسیں بھاگی ہیں نا, ہاں, تو اس میں میں نے فری اسٹائل کا خالی نام رکھتا تھا. میں کیونکہ اللہ نہ کرے 19-20 ہو سکتا ہے نا, انسان ہے, ریس کا فیصلہ ایسے بھی نہیں ہوتا ہے. بول دیتے ہیں کہ جان بوجھ کے سائڈ ماری ہے, تو ہم فری اسٹائل کا خالی نام رکھتے تھے, لیکن ریس فری اسٹائل ہم نہیں بھگاتے تھے. ہمارے کو فری اسٹائل ریس شروع سے راس ہی نہیں ہے. نام ہوتا تھا فری اسٹائل کا, لیکن کبھی فری اسٹائل ریس بھگائی نہیں. ہاں لوگوں نے مجھے گرانے کی بڑی کوشش کی ہے, بڑا کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کیا, لیکن اللہ نے مجھے عزت دی ہر جگہ پہ الحمدللہ. اچھا بالی ایکس بھائی یہ بتانا کہ آپ نے CG 125 کے تو آپ چیمپئن ہیں جی. اس کے علاوہ آپ نے کون کون سی بائک چلائی ہے؟ میں نے CG جینین سے لے کے CG آلٹریشن تک چلائی ہے. میں نے 180 CB چلائی ہے, 200 چلائی ہے, ہیوی بائک بھی چلائی ہے الحمدللہ. ہیوی بائک بھی چلائی ہے جی. تو اگر میں آپ کو بولوں یار ہیوی بائک یا پھر CG 125 یعنی جس میں کٹنگ وٹنگ آسان ہو, کون سی؟ بھیا CG 125 میں کٹنگ ہو جاتی ہے, ہیوی بائک میں کٹنگ نہیں ہوتی. ہیوی بائک میں کٹنگ نہیں ہوتی, وہ بڑی بھاری ہوتی ہے یار. وہ بڑی بھاری ہوتی ہے, اس میں گرنے کے بہت چانس ہوتے ہیں. اس میں گرنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں, اور اس میں اگر آپ گر گئے نا تو آپ گئے, کیونکہ بائک اتنی بھاری ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی باڈی پہ گرے گی. حقیقت ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا ریس ویس لگانے کا؟ یہ میرا بچپن سے شوق تھا. بچپن سے شوق تھا؟ جی. اچھا یہ شوق بچپن سے ہی ہوتا ہے میرا خیال ہے, کیونکہ ابھی میں اکثر گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو میری گاڑی کے آگے اکثر وہ جو آلٹر بائک والے ہوتے ہیں نا, وہ اکثر آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. جی جی. شارع فیصل پہ وہ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے, کیا وہ صحیح ہے چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں یار؟ بھائی یہ تو بہت غلط ہے. ہم تو سمجھاتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کیا بڑوں کو بھی سمجھاتے ہیں, کیونکہ ہم نے شوق کیا ہے نا, ہم نے بڑی تکلیفیں دیکھی, ہمارے انسان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ شوق صحیح نہیں ہے. اچھا چلیں, ایک تو ریس ہو رہی ہے, اس میں سب نے ریس میں حصہ لیا ہوا ہے, سب جو بائکیں آس پاس چل رہی ہیں وہ ریس والی ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ٹریفک چل رہا ہے, اس میں وہ ریس لگاتے ہیں, وہ اگلے کو بھی لے کے مرتے ہیں, آپ کو بھی لے کے. وہ دراصل ریس کے جو اگینسٹ پارٹی آتی ہے نا, جیسے بچے پیچھے سے آ جاتے ہیں بائکیں لے کے, تو وہ گر جاتے ہیں, ان کو چوٹ لگ جاتی ہے, پھر ان کو بڑا اوپر سے مطلب بولا جاتا ہے کہ یار بچہ فلانی جگہ پہ گر گیا, وہ مر گیا, وہ یوں ہو گیا. یہ سب جو ہے نا, یہ بچے خود باہر سے ریس میں آتے ہیں, تو ان کو شوق ہوتا ہے آنے کا ہائی وے پہ, یا شارع فیصل کے اوپر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ہر انسان کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ ان چیزوں سے دور ہو جائیں, کیونکہ ہم نے کیا ہے نا, ہم سب کو سمجھاتے ہیں. کیونکہ میں نے شوق جب سے کیا ابھی تک میں نے کسی کو ریڈی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ مجھے پتہ یہ بھی کسی ماں کا لال ہے, گر جائے گا, چوٹ لگ جائے گی, یا ٹانگ مانگ ٹوٹ جائے گی, تو اسی لیے میں نے اپنے آپ کو استعمال کیا. میں نے کسی آپ نے بولا یہ شوق میرے خود تک ہے, میرے خود تک ہے. میں نے اپنے گھر میں بھی یہ بات بولی تھی کہ میرا کوئی بھی دوست یا کوئی بھی میرا عزیز کوئی بھی آتا ہے آپ کے پاس, آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. اگر میں گرتا ہوں یا میرے کو چوٹ لگتی ہے تو میرا اپنا شوق ہے. الحمدللہ میں نے اپنے بھائی کو دوسرے کو نقصان نہیں دیا. میرے بڑے بھائی ہو گئے الحمدللہ, میرے والد صاحب مرحوم ہو گئے, والدہ مرحوم ہو گئے, ان کو پتہ تھا میرا بیٹا جو ہے نا شوق کرتا ہے, تو یہ ان کی دعاؤں سے بس چل رہا ہوں. میں نے ہر انسان کو سمجھایا ہے بھائی آپ اس شوق میں حصہ نہیں لیں. اچھا بالی ایکس بھائی یہ بتانا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ مطلب یہ ریس کے پیسے تو آپ نہیں لیتے, نہیں, اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی جان میرا ریس کے حوالے سے جو ہے نا, پیسوں کے ریس کے حوالے سے پیسے ویسے نہ میں لیتا ہوں, اور نہ میں ریس کے پیسے کسی کو دیتا ہوں. ہاں, میں نہ شرط نہیں لگاتے ہیں؟ نہیں, میں کسی کی ریس بھی بھاگتی تو نہ میں پیسے لگاتا ہوں. میرے کو شرط کے اندر الحمدللہ میں کبھی پیسے نہیں لگائے. اور جو ریس کے پیسے میرے پاس آتے تھے تو میں اسی طرح لڑکوں کو دے دیتا تھا, جو یہ جو معذور ہوتے ہیں,
اچھا ہاں میں نے ایسے لوگوں مطلب یہ کہ جو دیکھتا تھا نا کہ میں علاقے کے اندر کس کو کس چیز کی ضرورت ہے زیادہ تر، تو آپ ضرورت مند کو وہ جی پیسے جی دے دیتے؟ میں ان کو سائیکل مطلب دلوا دیتا تھا اپنے ہاتھ سے، مطلب دلوا دیتا تھا، یا کچھ چیز کوئی اور چیز دلوا دیتا تھا، تو میں ان چیزوں میں پیسے مطلب خرچ کرتا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تو بالی ایکس چیمپئن بنا ہوا ہے بھائی، ہے نا؟ الحمد للہ چیمپئن صرف اللہ کی ذات ہے نا؟ یہ صرف میرے رب کے رائڈر کمال میں ہے. بات کر رہا ہوں. تو یہ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ابھی آپ ریس ہرانا چاہتے ہو، اس کا نام ذرا اناؤنس کرو، اور جس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ ریس کرے. نہیں کراچی میں تو سب کی حسرت ہے کہ میرے ساتھ شوق کریں، وہ گیم کس طرح جیت جائیں، لیکن یہ تو اب اوپر والے کے کام ہے نا جس کو اللہ پاک عزت دے. نہیں جیت سکتا کوئی، یہ تو بھی رب کے کام ہے نا. پتا کوئی نہیں جیت سکتا. یعنی الحمد للہ اتنا زمانہ گزر گیا، پورا پاکستان کو پتہ ہے کہ بھائی اس نے ٹائم گزارا ہے اس کام میں. میں نے فیلڈ الحمد للہ بہت بچپن سے میرا شوق تھا، تو میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا. الحمد للہ اللہ پاک کبھی سوچنے بھی نہیں دیں، ایسا موقع ہی نہ آئے. وہی ہو گیا. یعنی یار آپ بنی بہت تیز بائک چلاتے ہو آپ، یعنی ہے؟ جی جی. اچھا مجھے بتاؤ، یہ میں رہتا ہوں نارتھ آباد میں، ٹھیک ہے؟ جی. یہاں سے روڈ خالی ہے، مجھے جانا ہے سی ویو، ٹھیک ہے. یہ کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے آپ؟ روڈ آپ خالی ہے. میرے ساتھ جائیں گے تو 11 منٹ میں پہنچ جائیں گے. 11 منٹ میں؟ جی. نہیں میں نہیں مانتا. میں آپ کے پاس 3 منٹ میں آیا ہوں. کہاں سے؟ گلشن سے. ابھی بیچ میں ٹریفک بھی ہوگا. ٹریفک والی جگہ پہ ہم جاتے ہی نہیں نا. اچھا. ہم تو خالی روڈ سے آتے ہیں. نہیں یہاں سے یار، یہاں ہم اندر سے آئے ہیں، روڈ سے نہیں آئے. اندر سے جی. آج یار یہاں سے سی نائٹ ویو پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ تقریباً 36 کلومیٹر ہے میرے گھر سے. بھائی آپ گاڑی پہ ٹائم دیکھ کے میرے ساتھ چلیں، آپ کو 13 منٹ میں 12 منٹ میں پہنچا دوں گا. اوئے ہوئے ہوئے بھائی، بالی ایکس نے چیلنج کر دیا ہے 36 کلومیٹر کا سفر آپ کہہ رہے ہو کہ 13 منٹ میں کر لو گے؟ 13 منٹ میں انشاءاللہ. ہوا میں. جی. اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی، بالی ایکس. اچھا آپ نے مجھے کراچی کے چیمپئنس کا نام بتا دیا، لاہور کے چیمپئنس کا ذرا نام بتاؤ. لاہور میں مرحوم چیمپئن دنیا سے چلے گئے ہیں، کافی لڑکے تھے، اچھے لڑکے تھے، کافی لڑکے ایکسپائر ہو گئے ہیں. اور اچھا وہ ریس کے دوران ہی ایکسپائر ہوئے ہیں؟ جی ریس کے دوران ہوئے ہیں. فری اسٹائل میں ہوئے ہیں. دراصل وہ ریس ختم ہونے کے بعد جو رونگ وے پہ گاڑیاں آتی ہیں وہ یہاں آ رہے تھے، تو اس طرح بھی لگ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ادھر روڈ ہوتے ہیں کھلے، ہاں، تو بیچ میں کوئی گاڑی آ گئی یا کوئی لوگ ریس سے بعد واپسی جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے گاڑیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ٹکرا جاتے ہیں. یار آپ بار بار کہہ رہے ہو کہ روڈ کھلے روڈ بند، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لاہور کا رائڈر یہاں آئے گا تو فلاپ ہو جائے گا. جی فلاپ ہو جائے گا وہ، ہے نا؟ جی. اور کراچی کا رائڈر اگر لاہور جائے گا تو وہ کھل کے گاڑی چلائے گا لیکن ریس ہار جائے گا. وہ کھل کے گاڑی چلائے گا لیکن ریس ہار جائے گا. لیکن کیوں ہار جائے گا؟ وجہ تو بتاؤ. وجہ یہ ہے کہ وہاں کی ان کے حساب سے اسپیڈ ان کے پاس بہت ہے. مطلب وہاں کی آلٹریشن زیادہ اچھی ہے؟ جی زیادہ اچھی ہے. کراچی سے اچھی لاہور کی آلٹریشن ہے. مطلب وہاں استاد بڑے ہیں، وہاں پہ استاد بھی بڑے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے وہاں اسپیڈیں زیادہ تیز ہیں. کراچی کے جو لوگ ہیں زیادہ تر اکثر جو ان کا جو ذہن اور توجہ جو ہوتی ہے نا وہ وہیں سے ہوتی ہے، پنجاب سے ہی، کہ ہم وہاں چلے جائیں، ہم وہاں جا کے گاڑی دیکھیں کتنی چل رہی ہے، کیا حساب کتاب ہے، پھر اسی طرح ہم لوگ یہاں پہ بھی گیم کریں. لیکن یہاں سے وہاں زیادہ اسپیڈ ہے کراچی سے، لاہور میں. اچھا لاہور کے چیمپئنس کا آپ نام بتا رہے تھے، وہ جو مرحوم ہے ان کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو مغفرت کی دعا کریں. لیکن یہ جو ابھی جو زندہ ہیں شوق کے اندر تو بڑے استاد بھی ہیں ادھر، تو ابھی ایسے لڑکے بھی ہیں جو ریسیں بگا رہے ہیں. وہ تو نام بتائیں نا. نام تو ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں. وہاں وہ ہو جائے گا نام، مرحوم دنیا میں نہیں ہے ابھی، ان کے نام کیسے میں لے لوں ابھی آپ کو. جیسے ہمارا کراچی کا بابو 70 یار بابو 70 کا تو لاہور والے بھی سارے جانتے ہیں، اس کا تو پورا پاکستان جانتا ہے. بالکل جانتے ہیں بھائی، ورلڈ میں سارے جانتے ہیں. رائڈر کو کون نہیں جانتا، سب رائڈروں کو جانتے ہیں، ہے نا؟ جی. تو ابھی لاہور میں کوئی ایسا ہے نہیں استاد؟ نہیں لاہور میں رائڈر نہیں ہے لیکن استاد ہیں بڑے زندہ رائڈر بھی ہیں، زندہ رائڈر بھی ہیں. جی. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو CG125 کا شوق ہے رائڈرنگ کا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ یار میں گاڑیوں کی ریس پہ آ جاؤں؟ یہ صرف بائک کی ریس نہیں، یہ شوق محدود رہتا ہے؟ یہ صرف بائک تک ہی ہے ہمارا گاڑیوں کا شوق نہیں ہے. اچھا جی. گاڑیوں کا شوق نہیں ہے، صرف بائک تک کا شوق؟ صرف بائک تک کا شوق ہے. اچھا صرف آپ کو بائک کا شوق ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ چیمپئن ہو، ٹھیک ہے، ریس میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھتے ہو؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ بھائی جان اپنا الحمدللہ غسل کرتے ہیں، نہا وا کے اپنا یہ شوق کے اندر جانا بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا پاک صاف رہنا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے نا وہ ناپاکی میں چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کو یہ پتہ ہی نہیں. بالکل لیول ہے نا، یہ تو آرام موت آپ مر رہے ہیں، تو اس کے اندر تو بھائی جان پہلے آپ کو سارا دیکھنا پڑے گا نا. ایک تو جھوٹ بول کے آپ چلے جاتے ہو، اس کے بعد ہائی وے پہ ریس بگاتے ہو، گر جاتے ہو، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا. اور میں تو ریل میں بولتا ہوں بھائی ساری بات سچی کہ میں جا رہا ہوں ریس میں، میری ریس ہے، میں ریس بگانے جا رہا ہوں، میں حقیقت سارا بتا کے جاتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. جو بات ہے وہ گھر پہ کلیئر کر کے جاؤ کہ بھائی میرا یہ شوق ہے، بس آپ ہاتھ کھڑے کر کے دعا ہی کر سکتے ہیں، باقی اور کیا چیز ہے. لیکن آپ اس نیت سے جاتے ہو کہ میں کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا؟ نہیں الحمدللہ میں ایسے نہیں کرتا ہوں.
آپ بس اپنے اوپر اپنا شوق لے کے چلے آؤ گے. میں اپنے شوق لے کے چلتا ہوں, لیکن دنیا نے میرے ساتھ بڑا کچھ کیا ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکا اچھا الحمدللہ. یہ اب آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے, تھوڑی سی اب پورا سچ بول دو جی جی کہ آپ کو فری اسٹائل میں جی کبھی لات پڑی ہے؟ میرے کو فری اسٹائل میں لات پڑی بھی ہے, اور لات کیا بہت کچھ پڑا ہے, ہاتھ بھی لگے ہیں, لیکن کبھی میں نے اگلے کو مطلب سامنے والی پارٹی کو کبھی اپنا نقصان نہیں دیا. لیکن اگر آپ کو اگر کوئی مار رہا ہے جی تو غصہ نہیں آتا اس پہ کہ یار ریس لگا رہا ہے تو سیدھی سیدھی لگا, مار کیوں رہا ہے؟ نہیں, یہ غصے ہمارے ٹھنڈے ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہم نے بڑے زمانہ پہلے شوق کیے تھے جذبات والے, لیکن ابھی الحمدللہ ہم ٹھنڈے ہیں. ہمارا کوئی لات بھی مارتا ہے تو ہم انگور کر دیتے ہیں, مطلب یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لات لگی ہی نہیں لگی. تو کیا بولو گے ان شپاٹر بچوں کو, یہ جو ننے سے ہیں اور برر کر کے نکل جاتے ہیں, ان بچوں کو کیا بولو گے؟ بھائی ان بچوں کو تو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ ان کو یہ بولنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اپنے ماں باپ کو جو ہے نا ایک آواز پہ آواز سننی چاہیے. آج کل کی جو آپ کو پتہ ہے جتنے ماشاءاللہ بچے ہیں وہ سارے جو ہے نا جھوٹ فراڈ, مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھو نا کہ ماں باپ بیچارے بچوں کو کس طرح پالتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں. نہیں, وہ غلطیاں انسان کی اپنی ہوتی ہیں. ہاں دراصل وہ 10-15 ہزار روپے میں نا ایڈوانس میں گاڑی مل جاتی ہے 70 چائنا کی نا, تو اس پہ وہ کوئی بچہ ہوتا ہے جو گھر نہیں لے کے جاتا ہے, کوئی ہوتا ہے کہیں کھڑی کر دیتا ہے کسی کے پاس کہ میں بعد میں آ کے لے جاؤں گا یا میں کل آ کے لے جاؤں گا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بھائی. جتنے نئے بچے ہیں نا ان کو تو میں یہ سمجھاؤں گا کہ بھائی کہ شوق سے کوئی فائدہ نہیں ہے, فائدہ نہیں, نقصان ہے. نقصان ہے. اور کچھ میکینک بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر 30,000 روپے لگ رہے ہیں بائک بنانے میں, بھیا تو وہ میرا قسطوں پہ لے لیتے ہیں, قسطوں پہ. ہاں, میرا جو ہے نا مکینک کا کام نہیں ہے, میری شاپ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم گاڑیاں لیتے بیچتے ہیں, مطلب پرچیزنگ کا کام ہے ہمارا. تو میں تو اکثر یہی بولتا ہوں بچوں کو کہ بھائی میں نا الٹریشن بناتا ہوں نہ, میں آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا کہ آپ کی گاڑی بنوا کے دوں گا. میں نے جب بھی گاڑی بنائی ہے, مطلب یہ کہ بنوائی ہے نا, تو میں نے استاد سے بنوائی ہے الحمدللہ. اپنا ایک شوق کیا ہے, شوق کرنے کے بعد میں اپنا سائڈ پہ ہوگا. ابھی جتنے بچے نئے آ رہے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ یہی کر رہے ہیں, شپاٹر بنے ہوئے ہیں بس. کسی نے ٹوننگ اسپاکٹ کروا لی, کسی نے فلانی جگہ سے ہیڈ سینٹر بنوا لی, کوئی کہاں گر جاتا ہے, کوئی کہاں گر جاتا ہے. ہم تو یہ سمجھا کے تھک گئے میرے بھائی کہ یہ شوق صحیح نہیں ہے. آپ یہ لہٰذا شوق نہیں کریں, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 70 میں کیا کیا آلٹریشن ہو سکتی ہے, یہ بتائیں, کیونکہ یار یہ لوگ بڑا پوچھتے ہیں. 70 میں بھائی جان پسٹن آلٹر ہو جاتا ہے, ویٹ آلٹر ہوتا ہے, اس کے ویٹ میں کام ہوتا ہے. پسٹن آلٹر ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے وہ شپاٹر ہو جاتی ہے, بچے خوش ہو جاتے ہیں, بھاگتی ہے تیز. بالکل, بچے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب ایکسیلیٹر گھماتے ہیں. یعنی 70 1-5 ہو جاتی ہے. بالکل بھائی, سی جی کی طرح ہو جائے گی. آپ سی جی کے ساتھ 70 چلا رہے ہیں, مطلب سی جی اور 70 ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہیں. تو پھر یار شپاٹر بچے اسی لیے تو خوش ہو جاتے ہیں. شپاٹر بچے اس لیے خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر یار پھر 1-5 کیوں لے رہے بندہ؟ وہی لے لے, 70 لے لے, اور اس پہ تھوڑے سے پیسے لگائے, اس کو 1-5 کی اسپیڈ پہ بگائے. نہیں, جو 70 والے استاد ہیں پھر یہ گھر چلے جائیں گے کیا؟ ہیں ہاں نا, ان کا بھی تو یار روزی روزگار لگی ہوئی ہے نا. ہاں, ان کا بھی تو روزگار لگا ہوا ہے. ابھی ریس ہوتی ہے ہائی وے پہ, شارع فیصل پہ ہوتی ہے. جی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس ریس کا الگ ٹریک ہونا چاہیے؟ جی آپ کی بات ٹھیک ہے. بہرحال ٹریک تو لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے گر جاتے ہیں, پھر بڑے بڑے استادوں کا بیچ میں جو ہے نا شیئر ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے استاد جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں, لیکن کوئی کسی کو استعمال نہیں کرتا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ان کا اپنا پرسنل ٹریک ہونا چاہیے, اور اس پہ ایک وہ ہونا چاہیے کہ یعنی استاد پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں صرف. جی بالکل, یعنی کوئی اناڑی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. نہیں, اور فری اسٹائل تو ہونا ہی نہیں چاہیے. فری اسٹائل آپ کسی کو مار کے گرا دو. فری اسٹائل تو میں یہ بولتا ہوں کہ فری اسٹائل کا ایک نام لیا جاتا ہے, لیکن فری اسٹائل میں کسی کو جان بوجھ کے نہیں گرایا جاتا. اچھا ہاں, لیکن وہ ایسا ہوتا ہے نا یار پرسنل دشمنی پہ, جیسے بالی ایکس سے میری دشمنی ہے. جی جی, تو میں نے بالی ایکس کو دبیڑ دیا. صحیح ہے, وہ آپ کی بات میں نے ٹھیک ان ہے, کا گیم ہی اڑ دیا. لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایسا کوئی زیادت مطلب نہیں انسانوں کرنا چاہیے نا یار. وہ بھی تو انسان ہے, کسی کی ماں کا لال ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. لیکن فری اسٹائل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو جان بوجھ کے گرا رہے ہو, دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. میرا تو یہی مشورہ ہے کہ بھائی جان ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یہ کہتے ہو کہ یار اس میں اچھا ریفری ہوتا ہے ریس میں؟ جی جی, ریفری ہوتا ہے. ریفری تو سارے پیسے لے جاتا ہے. گاڑی کے پیچھے سارے پیسے تو ریفری لے جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ریفری لے جاتا ہے؟ بالکل, یہ ہوتا ہے منصف جس کا بولتے ہیں. وہ پیسے لگاتا بھی ہے؟ وہ لگاتا نہیں ہے, وہ لے جاتا ہے. کیوں لے جاتا ہے؟ ریس کے پیسے جب لگتے ہیں تو اس میں سے وہ لے کے جاتا ہے نا, ریس کے پیسوں میں سے. اچھا اچھا, یہ بتائیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یار بائک کی ریس ہوتی ہے. جی, مطلب جیسے اگر میں جیتا تو بالی ایکس کی بائک میں لے لوں گا. نہیں ایسا نہیں ہے.
हाँ वो फिर उस्ताद जो है फिर दोबारा क्या भगाएंगे, उस्ताद क्या साइकिल भगाएंगे दोबारा? अच्छा हाँ ना। नहीं तो फिर ये बाइक की रेस की किस तरह अगर होती वो है? बाइक की रेस लगाएंगे तो मेरे भाई ये जो साइकिल की जो फिर साइकिल चलानी पड़ेगी उनको, बाइकें तो साइकिल उनकी ले जाएंगे दूसरे। नहीं फिर आप आपस में शर्त नहीं लगाते? नहीं, वो पैसों की शर्त लगती है इनकी। पैसों की शर्त लगती है जी। तो ये भाई थे चैंपियन CD 125 अल्टर के चैंपियन बाली एक्स, कराची का बहुत बड़ा नाम, और इनकी वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे देखी हैं। और बाली एक्स आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी इनका चैनल हैक हुआ है बेचारों का। तो ये कि दोबारा आप नया चैनल बनाने वाले हैं? जी जी, इंशाल्लाह नया चैनल बना रहे हैं, लेकिन शौक से भी इंशाल्लाह दूर हो रहे हैं। बिल्कुल शौक से भी दूर हो रहे हैं। ये चैनल ऐसे बनाएंगे जैसे बाइक्स के बारे में बताएंगे, ऐसे जी, ही है। जी, और ये बाइक के बताएंगे कि हवाले भाई ये रेस वेस ना लगाओ, ना लगाओ। ये फजूल चीज़ है, फजूल शौक है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो अगर आपने ये चीज़ करनी है तो बस आप अपनी शौक की हद तक करें, शौक की हद तक करें अपने, और मतलब जहाँ मौत के करीब जाएं वहाँ पीछे हट जाएं, पीछे हट जाए, बिल्कुल पीछे हट जाए, है ना? बिल्कुल। क्यों अपने माँ बाप, मैं यार मुझे अफसोस होता है बाली एक्स भाई, छोटे छोटे बच्चे ना, जी जी, मैं देखता हूँ वो किस तरह बाइक दौड़ाते हुए जाते हैं, बिल्कुल बाइक सीधी करते हैं और उस पर अपना सीना रख लेते हैं और यूं करके चलाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर क्या करते हैं, उसमें फिर सीधी नहीं चलाते, उसमें कटिंग भी मारते हैं, यानी बिल्कुल फुटपाथ से यूं यूं यूं, यानी आप समझेंगे इतना सा कोई अगर बीच में आया बिल्कुल या इतना सा ध्यान इधर उधर हुआ, यार बाइक का अगर टायर पंचर हो गया बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बंदा बिना हेलमेट के होता है, सीधा उसका सर जाके लगेगा फुटपाथ पे। भैया बात ये है ना कि मेरा तो मशवरा ये है कि जितने कराची में उस्ताद है ना, सबको ये चाहिए कि जितने छोटे बच्चे हैं हाँ, इनको शौक से दूर रखें, इनको शौक से दूर रखें। और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक टाइम तक किया है, लेकिन मैंने यही चीज़ सीखी है कि किसी की माँ का लाल को इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ किसी को समझाएंगे ना तो वो बुरा तो मान जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। अक्सर मेरे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बोलते हैं यार ये खुद तो कर रहे हैं, हमें समझाते हैं। तो मैं इसलिए समझाता हूँ कि मेरे भाई आजकल का वक्त ऐसा है ना कि अपने माँ बाप को देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कौन कौन परेशान होगा? हम तो वक्ती तौर पे जाएंगे, पूछेंगे और वापस कर चले जाएंगे। असल में तकलीफ माँ बाप को होती है। असल में तकलीफ तो मैं इस चीज़ से माँ बाप बिल्कुल को हर होती है। इंसान को समझाता हूँ, हर बच्चे को भी मैंने ये बोला है कि भाई इस चीज़ से आप दूर हो जाएं। अच्छी बात इसी में है। ये ऐसा ही है जैसे मैंने किसी के बच्चे को नशे में डाल दिया, हकीकत है ऐसे ही है, बिल्कुल और ये वो नशा है जो मौत तक ले जाएगा। बिल्कुल मौत तक लेके जाएगा भाई। ये तो शौक ऐसा है जैसे मतलब कि बुढ़ापे में भी इंसान आ जाएगा तो ये शौक ख़त्म नहीं होगा। ओए होए 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 भाई, आपके सामने उस्तादों के उस्ताद बाली एक्स बैठे हुए हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो अब जब ये कह रहे हैं इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो आप लोगों को मान लेना चाहिए कि इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा हुआ। माँ बाप की खिदमत करें और भाई खुदा का वास्ता ये रेसों में ना मरें, छोड़ दें ये सब चीज़ें भाई, हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है।